لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف عبادات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. ان میں سے بعض عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض یا واجب قرار دے دی گئی ہیں. اگر ہم ان میں کوتاہی کا ارتکاب کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ مرتب نہیں ہوگا. عمرہ ایک ایسی ہی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے. اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ فضیلت کا باعث ہوگا اور باعث بلندی درجات بنے گا. اور اگر کوئی جان بوجھ کر عمرہ ترک بھی کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سنت کریمہ ہے. ہاں وہ فضیلت سے ضرور محروم رہے گا. تو جس کو بھی موقع ملے، جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ ضرور کرے، بلکہ کثرت سے کرنے کا موقع ملے تو اس کی بھی سعادت حاصل کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں اور محتاجی کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. تو جس طریقے سے سونا بھٹی سے جب باہر آتا ہے پہلے میلا ہوتا ہے پھر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے سے پہلے اگر گناہوں کی آلودگی سے آلودہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے. اور رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے بارے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کلام ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اس میں بہت زبردست فضیلت کا بیان ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رمضان میں خصوصاً عمرے کی سعادت حاصل کریں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی. جب انسان کسی بھی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات کا حاصل کرنا لازم ہے. اگر ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم بہت سی اغلاط میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی بنا پر اس مقدس مقام پر پہنچنے کے باوجود، مثلا عمرہ اگر ادا کر رہے ہیں تو یا کوئی بھی عبادت ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے جس کی بنا پر شدید گناہ حاصل ہوگا. اور اتنا تو کم از کم ضرور ہے کہ انسان ان فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے جو ایک عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے جواب میں حاصل ہوتی ہیں. کم علمی کے ساتھ انسان کبھی بھی عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. عمرہ بھی ایک بڑی مقدس عبادت ہے، اسے بھی ہم کامل طریقے سے اور شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کی روشنی میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا. اور جو فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ ملے گا. تو چند باتیں عمرے سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے خصوصی طور پہ اس کو سماعت فرمائیں، اور جن کو ابھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی وہ اس نیت سے ان کو سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے تو یہ مسائل انشاءاللہ آپ کے لیے نافع رہیں گے. جب انسان عمرے کا ارادہ کرے تو پہلے ضروری کچھ سامان ہوتا ہے، وہ ضرور آپ دھیان میں رکھیں. مثلا مرد حضرات جو ہیں وہ ایک تو احرام کی چادریں یہ 2 جوڑے لے لیں، یعنی ایک تہبند ہوتا ہے ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے، اس طرح 2 جوڑے لے لی جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ کبھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کپڑے میلے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بدلنے میں آسانی رہے گی. اس کے علاوہ قلم، ڈائری،
کوئی ایک بڑا بیگ جو سامان کے لیے ہو، ایک چھوٹا بیگ جس میں آپ اپنا ضروری دستی سامان یعنی پاسپورٹ وغیرہ، ٹریول چیک وغیرہ آپ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بیلٹ جو احرام باندھنے کے لیے ہو، اور احرام کو ویسے تو وہ سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی کے روح سے احرام کو روکنے کی نیت سے کچھ باندھنا مکروہ ہوتا ہے، لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر اس بیلٹ کو باندھتے ہوئے فقط اپنے پیسوں کی حفاظت کی نیت کی جائے تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی، لہذا اس نیت سے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں کہ میں اپنے جو ضروری دستی سامان ہے یا پیسے وغیرہ ہیں وہ اس کی جیب میں رکھوں گا، تو اب اس کا باندھنا باعث کراہت بھی نہیں رہے گا، تو بیلٹ بھی لے لیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آگے انشاءاللہ عرض بھی کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی جو اوپر کی پشت ہے اس کا ڈھکنا منع ہوتا ہے، لہذا ایسا جوتا پہننا جس سے یہ پشت ڈھک جائے یہ غلط ہوگا، لہذا جانے سے پہلے ایک یا دو جوڑی ہوائی چپل لے لیں تاکہ اس کی بدی جو ہے وہ خالی اوپر رہیں گی اور یہ ہڈی ہماری خالی رہے گی اور ہم کراہت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو ایک حج کی کتاب یا عمرے کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ مسائل چاہے ہم کتنا ہی سنیں لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بسا اوقات بہت سے مسئلے ذہن سے نکل جاتے ہیں، لہذا مسلسل مسائل کو پڑھنا اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نعتوں کی کیسٹیں، خوش الہان نعتوں کی کیسٹیں رکھ لیں تاکہ مدینہ منورہ کے سفر میں خصوصی طور پر ذوق برقرار رہے۔ اس کے علاوہ باقی جو سامان ہیں، مثلا آپ پاسپورٹ وغیرہ سنبھال کے، اور اس کے علاوہ ٹریول چیک اگر آپ رکھنا چاہیں، پیسہ وغیرہ، سرما، کینچی اور دیگر جو ضروریات کا سامان ہوتا ہے، صابن وغیرہ، لیکن وہ خوشبو والا نہیں لیجیے گا، بغیر خوشبو والا صابن، یہ تمام سامان ہم پہلے رکھ لیں اور مطلب اپنے بیگ میں ان کو شمار کر کے اچھی طرح دیکھ لیں، بہت بہتر ہے، ورنہ وہاں پر جا کر بسا اوقات دقت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ احرام باندھیں اس سے پہلے مثلا مرد حضرات جیسے ہیں تو یہ گھر سے جب نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلے ہی گھر سے نکلتے وقت ہی انسان یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے حلق کروا لے گا تو پھر اس کو بال ٹوٹنے کے جواب میں جو صدقہ وغیرہ اس پر لازم ہوتا ہے، جرمانہ لازم ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ اگر بال آپ پہلے نہیں کاٹیں گے تو جیسے مسح کرتے ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں، کنگھا کیا مثلا تو بال جھڑ گئے، یا ویسے ہی ہاتھ پھیرتے ہیں تو بعض اوقات بال جھڑ جاتے ہیں اور ان میں بسا اوقات صدقہ وغیرہ لازم ہو جاتا ہے، تو اس کفارے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے گھر سے ہی حل کروا لیں۔ آپ اگر یہ احرام کی چادریں گھر سے باندھنا چاہیں، یعنی مرد حضرات گھر سے باندھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ گھر سے عمرے کی نیت نہ کریں۔ نیت کس مقام پہ کی جائے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنے گھر والوں سے اچھی طرح ملیں، محبت سے ان سے اپنے سابقہ خطاؤں کی معافی طلب کریں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کریں اور پھر آپ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مکہ المکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ان کی فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے پھر وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ان دونوں کے احرام باندھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے یہاں سے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کی فلائٹ پہلے جدہ جائے گی پھر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے، ان کے لیے تو طریقہ یہ ہوگا جو میں ابھی تفصیلاً عرض کروں گا، اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد مکہ المکرمہ تو پھر آپ ابھی یہاں سے احرام کی چادریں وغیرہ بالکل بھی نہ باندھیں۔ ہاں مرد حضرات حل کروانا چاہیں کروا لیں، ورنہ یہ جب آپ لوگ مدینہ منورہ پہنچیں گے، حاضری سے فارغ ہوں گے، پھر آپ جب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت پھر آپ کو احرام وغیرہ باندھنا ہوگا، اور اس کی تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک خاص مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس مقام سے آگے جو شخص بھی گزرے اور اس کا ارادہ مکہ المکرمہ جانے کا ہو تو بلا حالت احرام کے گزرنا حرام ہوتا ہے۔ اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو درمیان میں میقات آئے گی، اسے یلملم کہتے ہیں، یہ دوران پرواز ہی آ جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ پہلے جائیں گے پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی۔ ہاں جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے تو درمیان میں وہ مقام آئے گا جہاں سے بلا احرام آگے جانا ممنوع، وہاں پر آج کل وہ مقام
ذوالحلیفہ بھی اسے کہتے ہیں اور ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا جب اگر کوئی مدینہ منورہ پہلے جانا چاہتا ہے تو وہ عام نارمل کپڑوں میں جائیں، مدینہ منورہ حاضری دیں، اس کے بعد جب وہ ابیار علی کے پاس پہنچیں اس وقت وہ احرام کی چادریں وغیرہ باندھ کر نیت کریں گے۔ اور جو یہاں سے پہلے جدہ جانا چاہتے ہیں چونکہ دوران پرواز ہی میقات آ جائے گی، اس لیے انہیں تو یہیں سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ تو پہلے میں انہی کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، پہنچ جانے کے بعد اگر آپ نے گھر سے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایئرپورٹ پہ انتظام ہوتا ہے، آپ غسل وغیرہ کریں، جسم پہ خوشبو وغیرہ اچھی طرح ملیں، احرام کی چادروں پہ خوشبو ملیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کا چونکہ خاص کوئی احرام نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خواتین کوئی کپڑا ایسا استعمال کرنا چاہیں، کوئی ایسے اپنی حفاظتی اقدامات کرنا چاہیں کہ ستر کی مکمل طور پہ حفاظت ہو اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو کس طریقے سے کپڑا وغیرہ یوز کریں گے یہ انشاءاللہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو آپ پہلے وہاں پہ غسل وغیرہ کر لیں، بہنیں گھر سے ہی غسل کر کے وہاں پہنچیں، آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، لیکن ابھی عمرے کی نیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہیں پر عمرے کی نیت کر لی یعنی ایئرپورٹ پر ہی تو احرام کی پابندیاں فوراً ہم پر لازم ہو جائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی چھوڑنے لوگ آئے ہیں، ہم نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ خوشبو ہمارے ہاتھ پر لگ گئی تو بعض صورتوں میں دم لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گلاب کے ہار وغیرہ کسی نے ڈالے اور ان گلاب کے ہاروں کی خوشبو ہمارے احرام تک پہنچ گئی تب بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ابھی ہمیں ایئرپورٹ پر صرف احرام کی چادریں باندھنی ہیں، نیت نہیں کرنی ہے۔ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے پھر ہم وہاں پر نیت کریں گے، جس کا طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے خواتین کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکیں گی، کس طریقے سے مطلب کپڑا وغیرہ یوز کریں گی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مرد کس طریقے سے احرام باندھیں گے ہم آپ کو وہ احرام باندھنے کا طریقہ دکھائیں گے۔ تو بہنیں اپنے لیے ایک اسکارف ٹائپ لے لیجئے اور بعض اوقات ایک نیچے، ویسے تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوتا جیسے میں نے بھی عرض کیا، لیکن اگر وہ اپنے بالوں وغیرہ کی اور پورے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں اور کرنا بھی ہوگا کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر ستر کھلا رہا تو دم لازم ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس جیسے بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکیں گے۔ تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ لیڈیز کے لیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ احرام کو خاص کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، عام گھریلو لباس میں ہی احرام کی نیت کرنی ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح یہ عبا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک عبا لے لیجئے تاکہ پورا بدن اس میں اچھی طرح ڈھک جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی لحاظ سے ظاہر نہ ہو۔ عبا پہن کر بٹن وغیرہ لگا لیجئے اور اچھی طریقے سے مطلب وہ جسم کو ڈھانپ لے تاکہ ہوا وغیرہ اگر تیز ہو بھی تو جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ چونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں اور عورت کو اپنے بال بھی چھپانا لازم ہوگا، لہذا عبا کے ساتھ ساتھ ایسا ایک اسکارف ضرور لے لیجئے جس سے آپ مکمل طور پہ اپنے سر کو ڈھک سکیں، کان وغیرہ اس میں بالکل چھپ جائیں اور صرف سامنے کا چہرے کا حصہ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اگر چہرہ کھلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ چہرہ کھولنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ اسکارف باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس طریقے سے اس کو پہنیں گے کہ بالوں کا کوئی بھی حصہ، کان وغیرہ بالکل ظاہر نہ ہو۔ اس طرح یہ چہرے کے نیچے سے لا کر پھر اوپر سے مزید لے آئیں اور پھر یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر اس کو فکس کر لیجئے، یا اگر پن وغیرہ کوئی لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ احرام باندھنے سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین گھر کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، لیکن مزید اپنے ستر وغیرہ کی حفاظت کے لیے اوپر جو کپڑا باندھنے کا ایک طریقہ تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب انشاءاللہ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ اسے بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مردوں کا احرام دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو تہبند کہا جاتا ہے اور دوسرا چادر کہلاتا ہے۔ تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر لا کر اس کے دونوں کنارے اس طرح پکڑ لیں، آپ دونوں کنارے آپس میں ملائیے
اور اس کو دونوں کناروں کو سائڈ پر لے جائیں. پھر اپنے ناف کے پاس ہاتھ رکھ کر اس کنارے کو اوپر لے کر آئیے. پھر دوبارہ اس کو اس طرح لے کر آئیں کہ اس کا یہ جو مطلب جتنا طویل کپڑا ہے وہ بل کی شکل میں سامنے ہو جائے. مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ جیسے باندھیں، لیکن یہ آپ کو جو طریقہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس طرح کر لیں، اور اس طریقے سے مکمل طور پر یہ احرام بن جائے گا. اور اب اس کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو بیلٹ وغیرہ بھی باندھ سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیکن جب ہم بیلٹ باندھیں گے تو سنبھالنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ ہم پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت کریں گے. ضمناً انشاءاللہ احرام روکنے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. اس طرح آگے بیلٹ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ احرام حرکت نہیں کرے گا. اور یہ آگے اتنا کپڑا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلے گی تو انشاءاللہ چادر اڑ کر ستر وغیرہ نہیں کھلے گا. اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ احرام اتنا اوپر باندھیں گے کہ ناف کا سوراخ اور اس کے نیچے کی مقام نظر نہ آئے، کیونکہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ کھلا رہا تو گناہگار ہوں گے. بہت سے حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام کو ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور کافی حصہ ستر کا نظر آتا رہتا ہے. اب اوپر کی چادر ڈالی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اسے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالیے. الٹے ہاتھ پر کندھے پہ جو پہلو رہے گا وہ ذرا چھوٹا رکھیے اور دوسرے سیدھے ہاتھ والا پہلو بڑا رکھیں اور اس کو الٹے کندھے والے پہلو پر لا کر ڈال لیجیے. تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہوگا. اس طریقے سے احرام باندھیں گے. بعض حضرات ایک غلط طریقے سے احرام پہنتے ہیں جس کو اتباع کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شروع سے ہی ہمیں اتباع کرنا ہوگا. اس کا اتباع کہتے ہیں دراصل سیدھا کندھا کھلا رہے اور چادر جو سیدھا پہلو ہے اسے کندھے کے نیچے سے لا کر پھر اپنے الٹے پہلو پر ڈالیں. یہ اتباع کہلاتا ہے. جو شکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ صورت اختیار کی جائے گی. اس سے پہلے اختیار کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. لہذا اگر آپ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے تو پورا دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت اتباع کیا جائے گا. تو خواتین حضرات، آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمایا کہ مرد کے لیے دو کپڑے تھے، ازار اور جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، اور اوپر چادر لینے کے بعد مرد و عورت احرام باندھنے کے بعد لیکن ابھی نیت نہیں کریں گے. احرام کے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مکروہ وقت تو شروع نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی عصر کے بعد فلائٹ ہے اور آپ نے عصر کے فرائض ادا کر لیے ہیں تو پھر بھی نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اوقات میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جس سے پہلے بتایا کہ ابھی بھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ اب آپ آرام سے جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. گھر والوں سے ملیں، ہار وغیرہ ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ احرام پہن لینے کے بعد کسی قسم کی خوشبو کا استعمال منع ہو جاتا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھکنا بھی منع ہوتا ہے. نماز جب آپ ادا کریں گے تو کندھا ڈھکا ہوگا، اتباع وغیرہ نہیں کریں گے، اور نہ سر ننگا ہوگا. ابھی آپ سر ڈھکیں گے کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی. اب آپ جب فارغ ہو گئے تو ہوائی چپل آپ یوز کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی جوتی پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کے پاؤں کی پشت ڈھکی ہوئی ہے تو اس پہ جرمانہ لازم ہو سکتا ہے. اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور تھوڑی دیر ماہب پرواز ہو جائے، اس کے بعد اب آپ اطمینان سے عمرے کی نیت کیجیے. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ،
میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ جو حج کی کتاب ہوگی اس میں عمرے کی نیت عربی میں لکھی ہوگی۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا ان عربی کے الفاظ کو دہرانا، زبان سے ادا کرنا، یہ باعث سعادت تو ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن لازم نہیں۔ تو آپ دل میں فقط ایسے نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام دراصل ایک حالت کا نام ہوتا ہے جس حالت کو اختیار کر لینے کے بعد انسان پر بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم مجازن دو بغیر سلی چادروں کو مردوں کے لیے احرام قرار دے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے عبا اور اسکارف کو احرام کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے۔ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو یہ حالت آپ پر طاری ہو جائے گی اور بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہمیں کرنی ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، آپ نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، تو پھر ایک مرتبہ لبیک کہنا لازم ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہنا لازم ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہوتا ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین صرف اتنی آواز سے کہ ان کے کان اپنی آواز کو سنیں، یعنی پست رکھ کر وہ پڑھیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری؟ فرمایا کہ ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو لہذا لبیک کہیں گے، اور اب آپ اپنا سفر آسانی سے طے کریں گے۔ درمیان میں میقات آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گی، اور وہ میقات یعنی یلملم پار کر کے آپ جدہ پہنچیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر کسٹم وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر آپ نے مکہ المکرمہ روانہ ہونا ہے۔ اب بسا اوقات یہ مطلب رول یہی ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے جو پیسے وغیرہ بھرے ہوں گے تو آپ کے معلم کی بس وہاں پر موجود ہوگی جو آپ کو مکہ المکرمہ لے کر جائے گی۔ آپ تمام چیزوں سے فراغت کے بعد اس بس میں یا ویگن وغیرہ میں تشریف فرما ہو جائیں اور اب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکہ المکرمہ وہ مقدس شہر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے پورے 53 سال گزارے ہیں۔ 40 سال آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں مزید جلوہ افروز رہے، پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال مزید آپ وہاں پر ظاہری طور پر موجود رہے۔ تو اس طریقے سے 63 سالہ عمر کے پورے 53 سال آپ نے مکہ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں گزارے ہیں۔ تو اتنے مقدس شہر میں جہاں پر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی موجود ہیں، مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، اس مقدس شہر میں آپ داخل ہونے والے ہیں۔ تو جو کیفیات ہم پر طاری ہونی چاہیے، جو ہمارے جذبات ہونے چاہیے، جو احساسات ہونے چاہیے، وہ ہمیں اچھی طریقے سے یہیں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیفیات، کیا جذبات ہمارے ہونے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں تو بالکل اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کریں، جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام حاضر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سوچیں کہ ہم بھی گناہگار تھے، بدکار تھے، ہم نے ہزار گناہ کیے، اور اب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا کریم ہے، بہت ہی ہم پر مہربان ہے، اور اپنے
کرم سے انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو گناہوں کو یاد کرنا، پچھلی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنا دل کو نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ قلبی یہ نرمی ہمارے آنسوؤں کے نکلنے کا سبب بن جائے گی۔ جب مکہ المکرمہ پر پہلی نگاہ پڑے تو درود پاک پڑھیں اور فوراً دعا مانگیں کہ یہ مقبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور رونا آئے تو خوب روئیں۔ مکہ المکرمہ بڑا مقدس شہر ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ وہاں پر جا کے جتنی بھی نیکیوں کا ارتکاب کریں گے، ہر نیکی پر آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں، اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ لہذا زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہو، اور حالت احرام میں خصوصاً اگر آپ کثرت سے لبیک پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ لہذا مرد حضرات کو چاہیے کہ کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں، خواتین بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ درود پاک وغیرہ بھی پڑھیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اب آپ پہلے اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر مطلب کوئی کمرہ وغیرہ آپ نے لیا ہوا ہے، وہاں پہ آرام سے سامان رکھ کر اب آپ مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ عمرے کی ادائیگی کی جائے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بقیہ مناسک عمرے کے اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری کا طریقہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیا جائے گا۔ اب مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ اگلے ملاقات میں دیگر مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے سے متعلقہ ابتدائی باتوں کے آخر میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ان تمام طبعی تقاضوں سے فارغ ہو جائیں جو عمرے کی ادائیگی میں کسی بھی طریقے سے خشوع خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہوں۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جہاں قیام کرنا ہے ہوٹل وغیرہ میں وہاں پہنچ جائیں، اپنے کپڑے وغیرہ اپنے سامان وہاں پر رکھیں۔ اگر آپ غسل کی حاجت محسوس کر رہے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں غسل کرنا منع نہیں ہوتا، نہ یہ خیال درست ہے کہ اگر ہم نے احرام کی چادریں اتار دیں تو ہم حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احرام دراصل ایک خاص حالت اور خاص کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان عمرے وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حالت اور کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس خاص حالت اور کیفیت میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان فقط 2 چادروں میں ملبوس ہو جائے۔ لہذا اگر آپ نے وہ 2 چادریں اتار دیں تو وہ جو ایک احرام کی خاص کیفیت اور حالت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا غسل کرنا بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فریش ہو جانے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں داخلے کے فوراً بعد ہی عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے آرام کرنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں ہر قسم کی مصروفیت سے، طبعی تقاضوں سے، اور ذرا آرام وغیرہ کر کے تھکن وغیرہ کو دور کر لیں، اب اس کے بعد آپ جانب مسجد حرام چلیے، اور بالکل اس طریقے سے سوچ بنا کر چلیں جیسے ایک مجرم بارگاہ آقا میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خصوصی بارگاہ میں حاضری کا یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور بعض حضرات کو، بعض خواتین کو یہ موقع زندگی میں فقط ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو ایک کپڑے کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو اپنی جوتیاں وغیرہ اس تھیلے میں ڈال کر، باہر ہی جوتیوں کے خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس میں وہ آپ تھیلا رکھ دیجئے۔ اگر آپ ویسے ہی جوتے رکھ دیں گے تو وہاں پر عموماً یہ عرف جاری ہے، عموماً لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو جو بھی جوتا ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جوتیوں سے محروم ہو جائیں اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہاں، یہ شرعی مسئلہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر بالفرض آپ کی کوئی جوتے لے جائے تو آپ وہاں پر اگر یہ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی جوتیاں بلا اجازت اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا آپ اس خطا کا ارتکاب مت کیجیے گا۔ جس کے جوتے ہیں وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لہذا اگر آپ تھیلے وغیرہ میں کر کے رکھیں گے تو عموماً محفوظ رہ جاتے ہیں اور لوگ ان جوتیوں کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب آپ جب مسجد حرام میں پہلے داخل ہوں، بہتر یہ ہے کہ اولاً پہلی مرتبہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو فوراً مسجد شروع نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہے جو مسجد کے باہر حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے پھر مسجد کا حصہ شروع ہوگا۔ سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے، لہذا آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا۔ نیت جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی کام کے دل میں اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو یہی اس کام کی نیت کہلائے گی، لیکن اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو نیت کو الفاظ کی صورت میں ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، لہذا آپ اس طرح کہہ لیں کہ میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، تو آپ معتکف ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جب تک آپ مسجد حرام میں جلوہ افروز رہیں گے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مکہ المکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لہذا جب آپ یہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کو 1,00,000 نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب نگاہیں جھکائے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیں اور جب آپ عین کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائیں، یعنی نگاہ اٹھائیں تو کعبۃ اللہ پہ پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور ہو سکے تو روئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کر جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی۔ اب آپ نے طواف کے لیے حاضر ہونا ہے۔ مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ وہ اتباع کر لیں۔ اتباع آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احرام کی چادر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، سیدھے والے جو حصہ ہے کنارہ ہے اسے کندھے سے اتار کر اس طرح بغل کے نیچے سے نکالیں اور الٹے کندھے کے اوپر ڈال لیں، تو یہ سیدھا کندھا کھل جائے گا اور الٹے کندھے پر دونوں پہلو آ جائیں گے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طواف کے علاوہ اتباع نہیں کیا جاتا، صرف طواف میں اتباع کرنا سنت کریمہ ہے۔ بہت سے آپ عمرہ کرنے والوں کو یا حج کی اگر آپ کو سعادت ملے تو حجاج کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 24 آورز 24 گھنٹے ہی اپنا سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام میں سیدھا کندھا کھلا ہی رکھنا چاہیے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مستقل کندھا کھلا رکھنا کوئی سنت کریمہ نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا لوٹانا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے، لہذا صرف طواف کے وقت آپ اتباع کریں گے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اس کونے کا تعین کریں جس پر حجر اسود نصب ہے، یہ دور سے آپ کو نظر آ جائے گا، چاندی کے خول ہے اس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے، لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کونے میں فرش پر
کعبۃ اللہ سے لے کر اور پیچھے مسجد کی دیوار تک ایک ناسی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، عنابی رنگ کی پٹی ہے، ماربل کی پٹی ہے فرش کے اوپر۔ یہ آپ کی ایک تعین کے لیے بہترین چیز ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رکن اسود یا حجر اسود کا کونا یہ والا ہے۔ اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں یہ پٹی دیوار پر ختم ہو رہی ہے اس دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچیں گے تو دور سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ سبز لائٹ ہے، تو یہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ اب حجر اسود کا کونا آنے والا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ وہ عنابی پٹی آپ کے سیدھی جانب ہو۔ آپ پٹی پہ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پٹی کے الٹی طرف رہیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب طواف کی نیت کریں گے۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس عنابی رنگ کی پٹی پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اس پر کھڑے ہوں گے تو اب حجر اسود عین آپ کے سامنے ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا، لیکن اس میں اطمینان ضرور کر لیا جائے کہ کہیں حجر اسود پر خوشبو وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عطر وغیرہ لے کر حجر اسود پر اونڈیل دیتے ہیں۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں کہ حجر اسود پہ کثیر خوشبو ہے تو ہرگز نہ چومیں، کیونکہ اگر آپ نے ہونٹ حجر اسود پر لگائے اور وہ خوشبو آپ کے ہونٹوں پر لگ گئی تو یہ اگر پورے اس ہونٹ پہ لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حجر اسود پہ خوشبو ہے، یا آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ حجر اسود کے قریب کثیر رش ہے، اور بغیر دھکے دیے، بغیر زد و کوب کیے، بغیر دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیے ہم حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، یا آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ہجوم کثیر ہے اور اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو خواتین کو مس کرتے ہوئے گزرنا ہوگا، یا آپ خاتون ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہاں مردوں کا بہت رش ہے اور آپ اگر اندر جانے کی کوشش کریں گی تو مردوں سے اختلاط بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں حجر اسود کو چومنا اب سنت نہیں رہے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا دور ہٹ کر ہی استلام کر لیں۔ حجر اسود کو چومنا یہ بھی استلام کہلاتا ہے، اور یا پھر آپ ذرا دور ہٹ کر، جتنے آپ مطلب یہ کہ قریب رش ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر ناسی اس پٹی پہ کھڑے ہو جائیں، حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ حجر اسود کے سیدھ میں ہو جائیں، اور یوں کہیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس طرح ہاتھ ہوں گے، آپ یہ کہیں، اور کہنے کے بعد پھر آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے، اور اب آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ اور اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے، چوم لیجئے۔ چومنے کا موقع نہ ملے، دور سے آپ جسے کر رہے ہیں تو اس طرح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں تو یہ استلام ہو جائے گا۔ تو حجر اسود کو چومنا یا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو چکر 7 لگانے ہوں گے لیکن استلام 8 کرنے ہوں گے۔ ہر چکر سے پہلے استلام ہوگا، اور جب آپ 7واں چکر پورا کر لیں گے تو اس کے بعد مزید استلام کرنا ہوتا ہے،
اس طرح ہمیشہ جب بھی آپ طواف کریں گے تو چکر 7 ہوں گے اور استلام 8۔ اب آپ نے دیکھیں پٹی کے آپ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے نیت کی تھی، پھر پٹی پہ کھڑے ہونے کے بعد استلام کیا۔ اب آپ تھوڑا سا سائڈ میں سرک جائیں اور پٹی سے سیدھی جانب ہو جائیں۔ سیدھی جانب ہوتے ہی فوراً ہی آپ اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے، لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی گھڑی کی سوئی اس کے مخالف سمت میں اس طریقے سے طواف ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل حالت سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا اور ذرا اکڑ کر چلنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم تشریف لے کر آئے تو اس وقت کفار چاروں طرف موجود تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سب نے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کریمہ ہے، تو کفار پہ رعب طاری ہو گیا۔ اب اگرچہ وہاں پہ کفار موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ ادائیگی انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جتنا آپ کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر سکتے ہیں اتنا ہی افضل ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر قریب ہوں گے تو ہر شخص کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے قریب رہنے کی، تو بہت شدید رش ہو جاتا ہے اور رش کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے رمل نہیں کر پاتا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ رش کی وجہ سے رمل درست نہیں ہو رہا تو آپ ذرا دور ہٹ کر ذرا لمبا چکر لگا لیں، لیکن رمل کی سنت ضرور پوری کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا کسی نے جان بوجھ کر رمل چھوڑ دیا یا اس کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ تمام چکر اس نے نارمل حالت میں کر لیے، تب بھی کوئی جرمانہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جیسے آپ ناصب پٹی سے سیدھی جانب ہوئے، آپ نے رخ تھوڑا سا اس طرح تبدیل کیا کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ آ گیا۔ اب آپ نے چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، اس کے بعد رکن عراقی آتا ہے، یعنی دوسرا کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، پھر تیسرے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر مخصوص اس کی کچھ طواف کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ دعائیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ چکر پورا کرتے کرتے وہ دعا ختم کر لیں، یعنی رکن یمانی پر پہنچنے تک وہ دعا ختم ہو جائے، اس حساب سے آپ دعا شروع کریں۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، اس کے پاس کوئی کتاب وغیرہ موجود نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے دعا پڑھنا، یہ سنت کریمہ ہے، اس کے متبادل وہ درود پاک پڑھتا رہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے یا آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ لیں، یا کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسا ہوگا کہ ایک شخص آگے چل رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، وہ بلند آواز سے دعا پڑھے گا اور پیچھے سب لوگ اس آواز کو سن کر وہ دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سنت کریمہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے دعا پڑھنا خلاف سنت ہے، اسی طرح ایک شخص کا پڑھنا اور سب کا بآواز بلند اس کو دہرانا یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو جب پہلا طواف چکر شروع ہوا، آپ دعا شروع فرما لیں اور رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ختم کر لیں۔ تو پہلے چکر کی دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رکن یمانی پر پہنچ کر آپ نے دعا کو ختم کر لیا. اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف آ رہے ہیں. رکن یمانی سے رکن اسود تک جو درمیان کا راستہ ہے یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، لہذا اس میں خاص طور پر آپ چلتے چلتے ہی دعا فرمائیں. اور یاد رکھیے کہ کسی بھی کونے پر آپ نے رکنا نہیں ہے اور نہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کرنا ہے، یعنی سینہ کعبۃ اللہ کی سمت نہ ہو. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوں گے یا یوں استلام کر رہے ہوں گے. یہ سب خلاف سنت طریقہ ہے. آپ نارمل حالت میں ہی گزریں. ہاں اگر قریب سے بہت ہی قریب سے طواف کا موقع ملے تب اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے آپ رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں حصول برکت کے لیے. لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر چھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استلام وغیرہ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نارمل حالت میں اپنا چکر پورا فرمائیں. جب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف جائیں گے تو دیوار کی طرف آپ نگاہ اٹھائیے تو آپ کو سبز ٹیوب لائٹ نظر آ جائے گی. اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ ناسی رنگ کی پٹی دوبارہ قریب آنے والی ہے. جب آپ اس پٹی کے قریب آ جائیں تو پھر اسی طریقے سے اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی ہے کیونکہ نیت آپ پہلی مرتبہ کر چکے ہیں. اب آپ سیدھے آ کے اس پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور اپنا رخ پھر حجر اسود کی طرف کر لیں. اگر چومنے کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، اگر موقع نہ ملے کوئی شرعی قباحتیں ہوں تو اسی طرح جس طرح آپ کو پہلے بتایا دور سے اس طرح ہاتھ کر کے وہی بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں اور پھر پٹی سے سیدھی جانب اتر جائیں اور فوراً اپنا رخ پھیر لیں اس طرح کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہو جائے اور پھر آپ رمل کرتے ہوئے اگلا چکر شروع کر دیں اور پھر آپ اگلے چکر کی دعا پڑھیں گے. اگلے چکر کی دعا یہ ہے: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. رکن یمانی تک پہنچنے تک آپ اس دعا کو بھی ختم کر لیں، اور حسب سابق رکن یمانی سے رکن اسود تک آپ کوئی بھی دعا مزید مانگ سکتے ہیں. اب آپ دوسرا چکر پورا کر کے پھر پٹی کے قریب پہنچ جائیں گے، پٹی پہ کھڑے ہوں، پھر استلام کریں اور تیسرا چکر شروع کریں اور رمل بھی کرتے جائیں، اور پھر یہ آپ تیسرے چکر کی دعا پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر والمحيا والممات. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم عمرے سے متعلقہ بقیہ احکامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حسب سابق رکن یمانی سے رکن اسود تک جو دعا مانگنے چاہیں مانگے، پھر پٹی پر پہنچیں، استلام کریں اور چوتھا چکر شروع فرمائیں. چوتھے چکر میں اب آپ نے رمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ پہلے 3 چکروں میں سنت تھا. اب آپ نے بقیہ 4 پھیرے بالکل نارمل حالت میں ادا کرنے ہیں. ہاں، دعا آپ پڑھتے رہیے. چوتھے چکر کی دعا یہ ہے: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير. رکن یمانی پر پہنچنے تک اس دعا کو بھی ختم کریں، پھر رکن اسود پر آئیں، پھر کعبۃ اللہ حجر اسود کا استلام کریں اور 5واں چکر شروع فرمائیں. 5ویں چکر کی دعا یہ ہے: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. 5واں چکر مکمل کرنے کے بعد حسب سابق حجر اسود کا استلام کریں اور 6واں چکر شروع فرمائیں. 6 چکر کی دعا یہ ہے: اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني
فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني. چھٹا چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ حسب سابق حجر اسود پر آئیں گے، استلام کریں گے اور 7واں اور آخری چکر شروع کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين. اب آپ جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو آپ کا 7واں چکر اختتام پذیر ہونے والا ہے. اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود تک جو دعا مانگنا چاہیں مانگتے چلے آئیں اور اب آپ اسی طریقے سے پٹی پر کھڑے ہوں گے اور حجر اسود کا استلام کریں گے. جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چکر 7 ہوتے ہیں اور استلام 8 ہوتے ہیں. یہ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد اب آپ استلام کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوران طواف آپ یہ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں اور اس مطاف پر بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے.
تو دوران طواف کرنے والے کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، لیکن جب آپ طواف ختم کر لیں گے تو پھر سابقہ حکم لوٹ آئے گا اور آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے، گزریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لہذا بہت احتیاط کرتے ہوئے اب آپ کو مقام ابراہیم پر آنا ہے۔ اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وأرضى من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔ حضرت اسود کے تھوڑا سا آپ آگے دیکھیں گے، آپ کو قریبی نظر آئے گا مقام ابراہیم، ایک سنہری رنگ کی جالی ٹائپ سی ہے، وہ بنی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ صغرا وغیرہ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ یہاں پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ مطلب مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس مقام پر آپ کے قدمین شریفین کے نشانات بن گئے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا اور آج بھی نشانات محفوظ ہیں، تو وہاں پر آنا سنت کریمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس مقام پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہوتا ہے، اور اب یہاں پر آ کر آپ نفل ادا کریں گے۔ ہیں تو یہ نفل، لیکن اس نماز کی ادائیگی ہم پر واجب ہے، اس لیے چونکہ نوافل ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا زوال کا وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو، وہاں پر ادائیگی کا موقع نہ ملے تو پوری مسجد حرام میں جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر یہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ادا کرنے کے بعد اب ملتزم پر حاضر ہونا سنت کریمہ ہے۔ یاد رکھیں کہ رکن اسود اور کعبۃ اللہ کی جو چوکھٹ ہے اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ملتزم ہے، ویسے آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے میں لٹکے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ملتزم کہلاتا ہے، اور یہاں پر بہت ہی دعا کے لیے مقبولیت والا مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے۔ اگر وہاں پر زیادہ رش نہ ہو تو آپ وہاں پہنچ کر ضرور دعا مانگیں، لیکن اگر رش ہو تو دعا مانگنا چونکہ مستحب ہے اور لوگوں کو اذیت دینا گناہ ہوتا ہے، لہذا ایک مستحب کام کے لیے اذیت دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ قریب نہ جائیں اور دور سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آب زمزم نوش کرنا سنت کریمہ ہے۔ تو آپ ذرا سا پیچھے ہٹیں گے تو آب زمزم کے کولرز لگے ہوئے ہیں، پہلے تو انڈر گراؤنڈ راستہ تھا اور وہاں پہ باقاعدہ نلکے وغیرہ لگا لیے گئے تھے، لیکن اب قلت جگہ کی وجہ سے وہ جگہ بند کر دی گئی ہے اور پیچھے کولرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ آب زمزم نوش فرمائیں۔ آب زمزم پینے کی سنت یہ ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیں اور کھڑے ہو کر آب زمزم پینا سنت کریمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آب زمزم اپنی بوتل وغیرہ میں بھر لیں یا گلاس وغیرہ یا کپ وغیرہ سے آپ پئیں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آب زمزم بالکل ضائع نہ ہو۔
بعض لوگ اس پانی کی کثرت کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اس پانی کو ضائع کرنا جائز ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ آب زمزم کو پیٹ بھر کر پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں، لہذا خوب پیٹ بھر کر پئیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے، لہذا آپ اس نیت سے پیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے نجات عطا فرمائے، میرے سابقہ گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے، مجھے حافظے کی قوت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ نیت پوری فرما دے گا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اب آپ کو سعی کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فوراً سعی کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا، لہذا اگر آپ تھک گئے ہیں یا جیسے آپ کے ساتھ کچھ ضعیف لوگ ہیں، کمزور ہیں اور فوراً سعی کی ہمت نہیں رکھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، آرام کرنے کے بعد اب آپ سعی کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ سعی کرنے سے پہلے استلام کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے، لہذا آپ دوبارہ حجر اسود کے قریب جائیے، اسی طرح پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ اب یہ جو استلام آپ کر رہے ہیں یہ سعی کی نیت سے کیجیے گا کہ ہم سعی شروع کرنے کی نیت سے استلام کر رہے ہیں۔ استلام کرنے کے بعد پھر باب الصفا پر تشریف لائیے۔ یہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ایک مروہ، ان کے جو دروازے ہیں باب الصفا باب المروہ کہلاتے ہیں۔ آپ دروازے سے باہر نکلیں گے تو یاد رکھیے کہ صفا اور مروہ یہ مسجد سے خارج حصہ ہے، لہذا جب آپ اس ایریا میں داخل ہونے لگیں تو سنت کے مطابق مسجد سے باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم نکالیں اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھیے۔ اب ان پہاڑیوں پہ صفا و مروہ پہ اس طرح فرش کر دیا گیا ہے تو یہ بلند ایسا نظر آتا ہے اور تھوڑی سی اوپر پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ بعض لوگ ان پہاڑیوں پہ بہت ہی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں، کوئی تو رومال لے کے اس طرح کعبۃ اللہ کو دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح اشارے کر رہا ہوتا ہے، کوئی استلام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بہت اونچا چڑھ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یہ سب خلاف سنت طریقے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اوپر چڑھیں، یعنی جہاں تک وہ فرش بنا ہوا ہے تھوڑا سا آپ اوپر چڑھ جائیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور سعی کی نیت کر لیں۔ سعی کی نیت بھی ویسے ہی ہوگی کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ یا رب کریم میں تیری رضا کی خاطر سعی کر رہا ہوں، اور آپ چاہیں تو اس نیت کو ان الفاظ میں ادا کر لیں۔ اللهم إني أريد السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني۔ اب آپ نے پہلا چکر شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب آپ صفا سے چلیں گے تھوڑا سا یعنی ایریا اس طریقے سے ایک لمبی سی گیلری ہے اور اس کے بیچ میں ایک راستہ گیلریز بنی ہوئی ہیں جس میں عموماً ویل چیئرز چلتی ہیں اور سائیڈ میں 2 پیسیجز ہیں، بڑے بڑے 2 مطلب راستے ہیں چلنے کے لیے، ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے۔ جب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ یہ غور کریں گے کہ سیدھی جانب پلر کے اوپر ایک سب ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اور نیچے سبز رنگ کی ماربل کی پٹی ہے، اور تھوڑے سے فاصلے میں آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ایک اور ایسا ہی پلر ہے، اس پہ سبز رنگ کی لائٹ ہے اور اس کے سامنے بھی سبز رنگ کی ماربل کی پٹی ہے۔ سبز میلوں کے درمیان پڑھنے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. یہ دراصل مقام دوڑنے کا مقام ہے. تو آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو پہلے نارمل حالت میں چلتے رہیں گے. جب اس سبز ماربل کی پٹی کے قریب پہنچیں گے تو اب مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ وہ مہذبانہ انداز میں دوڑنا شروع کریں گے. ہماری بہنیں نہیں دوڑیں گی. خواتین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نارمل حالت میں چلیں گی. ہاں اگر ساتھ میں جینٹس ہیں، جیسے بعض خواتین کے احرام وغیرہ پکڑ کے چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا تیز چل لیں تو حرج بھی نہیں. ویسے دوڑنا مردوں کے لیے سنت کریمہ ہے. تو ایک پٹی سے دوسری پٹی تک دوڑیں گے اور اس کے بعد جب دوسری پٹی آئے گی دوڑنا موقوف کر دیں گے. اب بقیہ تمام جو راستہ ہے آپ کو آرام سے نارمل حالت میں ہی طے کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ مروہ کی پہاڑی تک پہنچ جائیں. اس پہاڑی پر بھی تھوڑا سا اوپر چڑھ کر اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگیں. تو صفا سے مروہ جب آپ پہنچیں گے تو ایک چکر پورا ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے. درمیان میں ویسے ہی 2 سب ماربل کی پٹیاں آئیں گی، ان میں دوڑنا ہے. آپ صفا تک پہنچ جائیں گے، وہاں جا کر بھی دعا مانگیے. یہ 2 چکر پورے ہو گئے. اس طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں. ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا مروہ پر ہوگی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم عمرے سے متعلق بقیہ احکامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب آپ مکمل طور پر عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں. صرف اب احرام کی پابندیوں سے باہر آنا ہے. اس کے لیے حلق یا تقصیر کروانا ہوگا. حلق کا مطلب اپنا پورا سر منڈوانا ہے اور تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے تمام بالوں کو کم از کم 1 پورے کے برابر کاٹنا. یا اگر پورے سر کے بالوں کو آپ نہ کاٹنا چاہیں تو کم از کم سر کے چوتھے حصے کے بال، یعنی سر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. کم از کم پورے 1 حصے کے بال 1 پورے کے برابر کٹنے چاہیے. بعض لوگ جو اپنے چھوٹے سے بالوں کی لٹ لے کے کاٹ لیتے ہیں یا بہنیں تھوڑی سے بال لے کے کاٹ لیتی ہیں، یہ تقصیر نہیں ہے اور اس کی بنا پر انسان حالت احرام سے باہر نہیں ہوگا. لہٰذا بہنیں اگر چوٹیاں کاٹنا چاہتی ہیں، یعنی نیچے سے بال کاٹنا چاہیں تو پوری چوٹیوں کو پکڑے کیونکہ وہ پورے سر سے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر 1 پورے کے برابر وہ کاٹ سکتی ہیں. مرد بھی اگر تقصیر کرنا چاہیں تو کم از کم اپنے 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹیں گے اور بہتر اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں. اور سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حلق کروائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی ہے. یاد رکھیں کہ حالت احرام میں اپنے بال کاٹنا یا کسی اور کے بال کاٹنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن جب احرام کھلنے کی حالت آئے گی، احرام کھلنے کا وقت آئے گا، اس وقت محرم حضرات ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. لہذا اگر ایک محرم دوسرے کا سر مونڈے اور دوسرا پہلے کا مونڈ لے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے. اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. حلق یا تقصیر کروانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے. اب آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں. اب اگر آپ اگلا طواف کرنا چاہتے ہیں یعنی اگلا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ حدود حرم سے باہر جائیے. وہاں پر آج کل یہ مسجد عائشہ مشہور ہے، وہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احرام باندھنا منقول ہے. تو آپ مسجد حرام سے جب باہر تشریف لائیں گے تو وہاں بسیں ہوں گی، 1 یا 2 ریال لیتی ہیں اور وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں مسجد عائشہ کی. آپ اس میں بیٹھیے، مسجد عائشہ پہنچیں، وہاں پر غسل خانے وغیرہ بہت بہترین موجود ہیں.
آپ غسل وغیرہ کریں، قریبی مسجد ہے، دوسری طریقے سے احرام کی 2 نوافل ادا کریں اور پھر بس میں بیٹھ کر آپ مسجد حرام آئیں اور وہاں پر آپ جتنے مرضی عمرے ادا کریں۔ لیکن ہر نیا عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ میں جانا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد عائشہ ہی جائیں، اگر کسی اور سمت آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے اور پھر آپ احرام کے ساتھ دوبارہ حرم میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، نفلی طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہوتا، نارمل کپڑوں میں آپ چکر لگائیں، لیکن جب بھی آپ نفلی طواف کریں گے تو اسی طریقے سے استلام 8 ہوں گے، طواف 7 ہوں گے، اور اس طواف کو کرنا عبادت ہوتا ہے، عمرے کرنا عبادت ہے، اپنی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، کثرت سے کریں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عمرہ خصوصی طور پر کریں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ جب آپ ان تمام مناسک سے فارغ ہو گئے اور آپ نے مکہ المکرمہ میں اپنا کوئی وقت ضائع نہیں کیا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو خریداری وغیرہ کرنا چاہیں تو ضرور تبرکات مکہ المکرمہ سے لیں، اور اب آپ مدینہ منورہ کی جانب جائیں گے۔ يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا زور يثرب بشراكم دمعاتي بالهوى سبقاكم بتمنى لو اني وياكم واملني من نورها العيون من نورها العيون يا طيبة يا طيبة يا نجم السماء اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى مدینہ منورہ سفر جب آپ شروع کریں تو پھر وہی کیفیات وہی جذبات ہونے چاہیے کہ عنقریب وہ مقام آنے والا ہے کہ جس کے لیے ہزارہا بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں دل ہم وقت تڑپتے رہتے ہیں اور انہیں بسا اوقات اسباب میسر نہیں آتے، اور ہزارہا لوگ ایسے ہیں جو اسی حسرت کو دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا تو قطعاً بالکل کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ اپنے مقصود کی طرف رہے۔ آپ کا وہاں پر مقصد اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے اور بارگاہ رسالت سے جاری ہونے والے فیض سے فیضیاب ہونا ہے۔ لہذا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ داخل ہو۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی طریقہ رکھنا ہے کہ پہلے ہر اس چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہذا پہلے آپ اپنے جائے مقام پر پہنچیے، غسل وغیرہ کریں، اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کیجئے، اگر بھوک وغیرہ لگ رہی ہے تو اچھی طرح کھانا کھائیے تاکہ آپ بالکل فریش ہو کر ذہن کسی اور جانب نہ جائے۔ اب آپ مکمل طور پہ بارگاہ رسالت کی جانب متوجہ ہوں اور حاضری کے لیے آپ تشریف لائیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جانے سے پہلے ہی حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا لباس سلوائیے، اپنے ساتھ سرما رکھیے، خوشبو وغیرہ رکھیے۔ جب آپ پہلی مرتبہ حاضری کے لیے تشریف لے جانے لگیں تو پاک صاف کپڑے پہنیے، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنیں، سرما وغیرہ لگائیں، خوب تیل وغیرہ اچھی طرح لگا کر خوشبو وغیرہ مل کر پھر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ یہ تمام اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس اہتمام کو کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور خوش ہوگا کہ آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ تمام عمل کر رہے ہیں، اور تعظیم رسول اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بلکہ یقیناً باعث بلند درجات ہوگی اور ہو سکتا ہے نجات کا سبب بھی بن جائے۔
اب جب آپ اپنے جائے مقام سے، رہائش کے مقام سے روضہ رسول کی طرف بڑھیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بڑھیں۔ آوارہ نظری ویسے ہی بری ہوتی ہے، اس مقام پر خاص طور پہ نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھے، بد نگاہی وغیرہ نہ ہو، بلڈنگوں کو دیکھنا، مقامات کو دیکھنا اور توجہ کا دائیں بائیں ہٹنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مسجد حرام پہنچیں، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں، وسیع سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے وضو کر کے تازہ آئیں تحیۃ الوضو پڑھیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یا 2 نفل ادا کریں، دونوں نمازوں کی نیت کر لیں، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں، ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھنا چاہیں، درود و سلام پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اب مواجہہ شریف جو ہے، یعنی جو سنہری جالیاں ہیں اس پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف رخ کر لیجئے اور پہلے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سلام عرض کیجئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد شفاعت کا سوال کریں۔ اس طرح آپ عربی میں جملہ آتا ہے تو کہتے رہیں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کئی اکابرین سے منقول ہے، اور شفاعت کا وہاں سوال کرنا بھی چاہیے، اور ویسے بھی اس میں بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، اور بعض روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے بہرحال آپ وہاں پہ شفاعت کا سوال کریں اور ادب کے ساتھ پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ سنہری جالی کے قریب جانا یا ان کو چومنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ کا ادب لازم تھا، اسی طرح بعد وفات بھی آپ کا ادب لازم ہے۔ تو جتنے فاصلے پر ہم آپ کی حیات میں بیٹھیں گے اتنے ہی فاصلہ ہمیں اب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو ادب احترام کے ساتھ حاضری دیں اور اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو روضہ انور ہے، یہاں سے لے کر اور آپ کے منبر اقدس تک، جب آپ مسجد نبوی میں اندر جائیں گے تو آپ کو یہ ایریا نظر آئے گا، درمیان میں جو حصہ ہے اس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں منقول ہے کہ یہ حصہ جنت سے زمین پر آیا ہے، اس مقام پر عبادات اختیار کرنا بہت ہی افضل ہے، لہذا وہاں پر آپ نوافل وغیرہ ادا فرمائیں۔ روضہ رسول کے بالکل پچھلی جانب مسجد کے اندر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہاں پر صحابہ کرام رہ کر بیٹھ کر حصول علم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، اس لیے اس کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا، اور وہاں جو رہتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ متبرک مقام ہے، لوگ وہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں، آپ بھی نوافل ادا فرمائیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد مبارکہ میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنا یہ بہت افضل ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ ہے۔ تو وہاں پہ مسجد میں آپ نماز ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ پھر جنت البقیع کا قبرستان بالکل سامنے ہے، آپ کوشش کیجئے کہ باہر سے ہی دعا وغیرہ مانگیں، کیونکہ آپ اگر اندر گئے تو وہاں پر اب جو ہیں وہ قبور وغیرہ مسمار ہو چکی ہیں، اگر آپ زمین پہ قدم رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پہ آپ کا پیر پڑ جائے، لہذا افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ باہر سے دعا مانگیں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے قرآن وغیرہ پڑھ کر تمام صحابہ کرام کو اصالہ ثواب کیجئے، یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ احد پہاڑ پر بھی حاضر ہوں، وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد کے مزارات ہیں، مسلمان وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ بھی حاضر ہوئیے اور قرآن پاک پڑھیں، ان کو اصالہ ثواب کریں۔ کوشش یہ کیجئے کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ آپ دعائیں مانگتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اذکار الہیہ کریں، ذکر وغیرہ کی محافل ہوں اس میں ضرور شرکت کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، لہذا وہاں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔
یہاں پر بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو ضرور اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کا ادب ہر لمحہ ملحوظ رہنا چاہیے، بیجا مطلب ادھر ادھر تھوکنا یا گندگی پھیلانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نے اپنی حیات میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں استنجا وغیرہ نہیں کیا تھا۔ آپ ہمیشہ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے اور پھر آپ رفع حاجت فرماتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا یہ اپنا ایک ذوق، اپنا شوق، اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ کبھی بھی آپ نے جوتے نہیں پہنے۔ آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جوتے پہن کر اس مقام پہ قدم رکھ دوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اقدس رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کبھی بھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں سواری پر بیٹھا ہوں اور میری سواری کسی ایسے مقام پہ قدم رکھ دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہنچے ہوں۔ آپ چاہے مکہ المکرمہ میں ہوں، چاہے مدینہ منورہ میں ہوں، وہاں پر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو خصوصی زیارتیں کروا دیں گے۔ خصوصاً جو ٹیکسی والے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، زیارہ 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 کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ پہلے طے کر لیں، پیسے وغیرہ پہلے طے کر لیں، مقامات وغیرہ پوچھ لیں، اور پھر جو مخصوص مقامات خاص مسجدیں ہیں آپ ان کی ضرور زیارت فرمائیں۔ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ وقت قطعاً ضائع نہ کریں۔ بعض بہنیں وہاں پہنچتی ہیں تو بازار کا رخ کر لیتی ہیں اور وہاں پر جا کر پھر وہ زیادہ اپنا وقت خریداری میں لگا لیتی ہیں۔ تو خریداری کرنا کوئی منع نہیں ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن اپنا حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنا قیمتی وقت آپ مسجد الحرام میں، اسی طرح یہاں پر مسجد نبوی میں ہی ادا کریں، گزاریں۔ لہذا اگر آپ بازار جاتی بھی ہیں تو حتی الامکان باپردہ طریقے سے جائیے اور بہت احتیاط کے ساتھ خریداری وغیرہ کریں۔ مدینہ منورہ سے تبرکات خرید کر لانا بہت ہی باعث برکت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور تبرکات لائیے، اور ہر متبرک مقام پر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے گا، بہتر ہے کہ لے کے جائیں، اور اس ساتھ ہی 2-3 خالی کیسٹیں بھی لے جائیے گا۔ آپ جس بھی متبرک مقام پر پہنچیں تو اس میں آپ آواز ریکارڈ کر لیجئے گا کہ اس تاریخ کو، اس مہینے میں، اس سن میں ہم نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اس وقت ہم اس مقام پر ہیں اور ہم اس چیز کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ایک یادگار کیسٹ ہوگی، انشاءاللہ آپ یہ کر کے دیکھیے۔ آپ جب 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد اس کیسٹ کو سنیں گے تو تمام مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہی کیف، وہی سرور، وہی لذت، وہی مزہ آپ کو محسوس ہوگا جو آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی حاضری میں پایا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ حتی الامکان اپنا وقت گزاریے، وہاں پر نمازیں ادا کیجیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے زیارت کی قوی امید ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب بھی درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں اور حصول رحمت کے لیے پڑھیں، زیارت کی نیت کو دخل نہ دیں۔ انشاءاللہ زیارت اگر ہونی ہوگی تو خود بخود ہو جائے گی، لیکن خصوصاً زیارت کی نیت سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آپ پڑھیں، لیکن اگر کوئی زیارت رسول کی نیت سے بھی پڑھے تو یہ کوئی گناہ یا ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے اور ضمناً یہ فائدہ بھی آپ حاصل فرمائیں۔ اگر آپ رمضان میں عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر الحمدللہ پورے 30 دنوں میں بہت زیادہ مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہاں کے عرب لوگ خصوصی اپنے اپنے دسترخوان لے کر آتے ہیں، مسجد حرام میں بچھائے جاتے ہیں بوقت افطار، بہت ہی پرتکلف وہاں پر الحمدللہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی مطلب پیسے وغیرہ نہیں دینے ہوتے، وہ سب لوگ مطلب اپنے اپنے سامان لے کر آتے ہیں، بلکہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پکڑ کے ان کو وہاں بٹھاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ افطار فرمائیں۔ اس لیے اگر آپ رمضان میں جائیں تو یہ آپ کو وہاں پہ سہولت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ وہاں پر افطار بہت پرتکلف کرایا جاتا ہے۔ سحری میں بھی اگر آپ مسجد نبوی کے قریب جائیں گے تو سحری کے ٹائم میں وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ لنگر وغیرہ، کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی صدقہ کھانا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وہ جو بھی
روزہ رکھنا چاہتا ہے ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ہر غنی اور فقیر کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ قضا نمازیں ویسے بھی آپ کو ادا کرنی ہی ہیں، لیکن جب آپ مکہ المکرمہ میں ادا کریں گے تو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ میں ادا کریں گے تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قضا نماز ادا کریں مکہ المکرمہ میں تو سوچیں کہ 1,00,000 قضا ادا ہو گئی، بس اب آگے ادا نہیں کرنی ہے۔ یہ ثواب 1,00,000 کا ملے گا، نماز ایک ہی ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ پر رمضان کے روزے باقی ہیں، پچھلی سابقہ زندگی میں آپ کچھ روزے نہیں رکھ سکے تھے اور ہمت موجود ہے تو ضرور آپ روزے رکھیے، اور وہاں پہ روزہ رکھنا بہت زیادہ نافع اور مفید ہوتا ہے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں، خصوصاً رمضان میں بالکل حج کی قسم کا رش ہوتا ہے، اور اس وقت نگاہوں کی حفاظت تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہو، چاہے آپ رمضان میں جائیں گے تو روزہ ہو گئی، علاوہ رمضان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نگاہوں کی اور باطن کی حفاظت میں آسانی ہوگی۔ دم وغیرہ کی تفصیل بہت زیادہ ہے، جنایات کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک حج کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیے، اس میں دم وغیرہ کے تمام معاملات لکھے ہوں گے، کس چیز کے یعنی جرم کے جواب میں بکرا وغیرہ ذبح کرنا لازم ہے، کس وقت ہمیں فقط صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی، یہ آپ تمام چیزیں اس کتاب سے وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور اپنے عمرے کو کامل ترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا زوار يثرب بشراكم دمعاتي بالهوى سبقاكم بتمنى لو إني وياكم وأملي من نورها العيون من نورها العيون يا طيبة يا طيبة يا نجم السماء اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی بار بار اور ہمیں بھی ہر بار ہر سال حرمین طیبین کی باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔